شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غار کا ذکر کرتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی غار میں تھے کہ غار کے دہانے پر ایک پتھر گرا اور دروازہ بند کر دیا۔ اس میں سے ایک نے کہا، یاد کرو کہ تم نے کون سا نیک عمل کیا ہے، شاید کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم پر رحم فرمائے۔ ان میں سے ایک آدمی نے کہا، میرے کچھ مزدور تھے جو کام کیا کرتے تھے، میرے کچھ مزدور آئے، میں نے ان سے ایک مناسب معاوضہ طے کر لیا۔ ایک دن ایک آدمی میرے پاس دوپہر کے وقت آیا، میں نے دوسرے مزدوروں کا نصف معاوضہ اسے طے کر لیا۔ اس نے باقی دن میں اتنا کام کیا جتنا دوسرے مزدوروں نے پورے دن میں کیا تھا۔ میری سمجھ میں یہ بات آئی کہ جتنا میں اس کے ساتھیوں کو معاوضہ دوں اس میں سے اسے کم کر کے نہ دوں، کیونکہ اس نے محنت زیادہ کی تھی۔ ان میں سے ایک آدمی نے کہا، کیا تم اسے بھی اتنا دو گے جتنا ہمیں دے رہے ہو؟ اس نے تو صرف آدھا دن کام کیا ہے۔ میں نے کہا، اے اللہ کے بندے، میں نے تمہارے معاوضے میں سے کچھ بھی کم نہیں کیا، یہ میرا مال ہے، جیسا میرا جی چاہے گا کروں گا۔ وہ غصے ہو گیا اور اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا جب تک اللہ نے چاہا۔ میں نے اس کی مزدوری گھر میں ایک طرف رکھ دی، پھر ایک گائے میرے پاس سے گزری تو میں نے گائے کا ایک بچڑا خرید لیا، جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا، اس میں برکت دی۔ کافی وقت کے بعد ایک بوڑھا شخص میرے پاس سے گزرا جسے میں نہیں جانتا تھا، کہنے لگا، تمہارے پاس میرا حق ہے۔ اس نے مجھے یاد دلایا، مجھے یاد آ گیا۔ میں نے کہا، میں تو تمہیں تلاش کر رہا تھا، یہ تمہارا حق ہے۔ میں نے سارا ریوڑ اسے دے دیا۔ اس نے کہا، اے اللہ کے بندے، مجھ سے مذاق مت کرو، اگر تم مجھ پر صدقہ نہیں کر سکتے تو کم از کم میرا حق تو مجھے دے دو۔ میں نے کہا، اللہ کی قسم میں تم سے مذاق نہیں کر رہا، یہ تمہارا حق ہے، اس میں میرا کچھ بھی نہیں، اور سارا مال اسے دے دیا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ کام تیری خوشنودی کے لیے کیا تھا تو ہمیں اس مصیبت سے نکال دے۔ پتھر تھوڑا سا کھسک گیا، اتنا کہ اس میں سے باہر نظر آنے لگا۔ دوسرے شخص نے کہا، میں نے بھی ایک مرتبہ ایک نیکی کی تھی، میرے پاس کافی دولت تھی، لوگوں کو قحط کی سختی آئی تو ایک عورت میرے پاس آئی اور مجھ سے مدد مانگی۔ میں نے کہا، تمہاری مدد اسی وقت کر سکتا ہوں جب تم اپنا آپ مجھے دے دو گی۔ اس نے انکار کر دیا اور چلی گئی۔ کچھ وقت کے بعد وہ پھر آئی اور مجھے اللہ کی یاد دلائی۔ میں نے کہا، واللہ یہ مدد اس وقت ہوگی جب تم اپنا آپ مجھے دے دو گی، اور بس اس طرح میں نے انکار کر دیا۔ اس نے بھی انکار کر دیا اور چلی گئی۔ اس نے اپنے شوہر سے اس بات کا تذکرہ کیا تو اس نے کہا، اپنا آپ اسے دے دو اور اپنے بچوں کا پیٹ بھرو۔ وہ میرے پاس واپس آئی اور مجھے اللہ کا واسطہ دیا۔ میں نے انکار کر دیا اور کہا، تمہارے نفس کے بدلے میں مدد کروں گا۔ جب اس نے دیکھا کہ کوئی چارہ نہیں تو خود کو میرے سپرد کر دیا۔ جب میں نے اس کا کپڑا اٹھایا اور ملنے کا ارادہ کیا تو میرے نیچے سے تڑپ کر نکل گئی۔ میں نے کہا، تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگی، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتی ہوں۔ میں نے اس سے کہا، تم بھوک میں اس سے ڈرتی ہو اور میں اس سے خوشحالی میں نہیں ڈرتا۔ میں نے اسے چھوڑ دیا اور اس کا جو کپڑا ہٹایا تھا اس کے بدلے جو حق اس کا بنتا تھا اسے دے دیا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ کام تیری رضامندی کے لیے کیا تھا تو ہمیں اس مصیبت سے نکال دے۔ پتھر کچھ اور ہٹ گیا، اتنا کہ وہ باہر جھانک کر دیکھ سکتے۔ تیسرے آدمی نے کہا، میں نے بھی ایک نیکی کی ہے، میرے بوڑھے والدین تھے اور میں بکریاں چراتا تھا۔ میں اپنے والدین کو کھانا کھلاتا اور دودھ پلاتا، پھر اپنی بکریوں کی طرف آتا۔ ایک دن بارش ہوئی جس کی وجہ سے مجھے دیر ہو گئی اور شام دیر سے گھر پہنچا۔ میں نے دودھ کا برتن لیا اور دودھ نکالنے لگا۔ دودھ نکال کر اپنے والدین کی طرف گیا تو وہ سو چکے تھے۔ میں نے انہیں جگانا مناسب نہیں سمجھا اور یہ بھی مناسب نہیں سمجھا کہ اپنی بکریوں کو چھوڑ دوں۔ میں بیٹھا رہا، دودھ کا برتن میرے ہاتھ میں تھا۔ جب صبح ہوئی تو میں نے ان دونوں کو دودھ پلایا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ عمل تیری رضامندی کے لیے کیا تھا تو ہمیں اس مصیبت سے نکال دے۔ نعمان کہتے ہیں،
گویا کہ یہ حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن رہا ہوں۔ پہاڑ ہلا اور پتھر لڑک گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس مصیبت سے نجات دلائی اور وہ باہر نکل آئے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔